رنگے بدر ہے، نقشہ کھینچنے لگا ہوں، صحابہ تیاری پکڑ رہے ہیں، عثمان آ گئے، نیام سے تلوار نکالی ہوئی ہے، چندہ بھی بہت دیا ہوا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے کوئی چندہ دینے والا؟ آقا اتنے اونٹ میری طرف سے، اتنے گھوڑے میری طرف سے، اتنی تلواریں میری طرف سے، اتنی زرہ میری طرف سے۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، توجہ اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ عثمان نیام سے تلوار نکالی ہوئی ہے، ہاتھ میں تلوار لہراتے ہوئے آ گئے، آقا صف میں شامل کھڑے ہو گئے۔ میرے نبی نے عثمان کی طرف دیکھا، میرے پیغمبر کی آنکھوں مبارک سے آنسو آ گئے۔ کافی دیر تک میرے نبی نے نظر مبارک جھکا کے رکھی، معلوم ہوتا تھا آسمان سے وحی نازل ہو رہی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب پیغمبر پر وحی نازل ہوتی، میرے پیغمبر کی پیشانی مبارک پہ پسینہ آ جاتا، میرے پیارے پیغمبر نظریں مبارک جھکا لیا کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہمیں معلوم ہو رہا ہے وحی نازل ہو رہی ہے۔ میرے نبی نے اپنا سر مبارک اٹھایا، آنکھوں سے آنسو صاف کیے، اپنا پسینہ مبارک صاف کیا۔ میرے نبی نے فرمایا عثمان جی یا رسول اللہ، فرمایا عثمان رب نے تیری حاضری کو قبول کر لیا ہے۔ عثمان میری بیٹی بڑی بیمار ہے، رقیہ تیری زوجہ بڑی بیمار ہے۔ عثمان دل تو بڑا کرتا ہے تم بھی بدر کے میدان میں میرے ساتھ شامل ہوتا، لیکن عثمان رب کی طرف سے اجازت نامہ مل گیا ہے، میری بیٹی لخت جگر بڑی بیمار ہے، نوز نظر بڑی بیمار ہے۔ توجہ ایمان والے، ٹھیک ہے میرے پیارے پیغمبر کی ساری بیٹیاں اعلیٰ فاطمۃ الزہرا کا تذکرہ کرے ایمان منور ہو جائے، لیکن مولویوں کو کیا ہو گیا، خطیبوں کو کیا ہو گیا، میرے پیارے پیغمبر کی باقی بیٹیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ہچکچاتا کیوں ہے؟ آج تک آپ نے بھی بڑی مشکلوں سے سنا ہوگا، آج اس بیٹی کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، سیدہ رقیہ کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، عثمان غنی کی زوجہ محترمہ کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، فاطمۃ الزہرا کی بہن بڑی کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا توجہ ایمان والے، فاطمۃ الزہرا سے میرے نبی کو محبت بڑی اعلیٰ تھی، جتنی محبت فاطمہ سے تھی کیا باقی بیٹیوں کو میرے نبی نے ایک سائڈ پہ کر دیا؟ نہیں بابا نہیں، کیونکہ آج تک تم نے سنا نہیں زینب سے میرے نبی کو حد سے زیادہ محبت تھی، وہی زینب جس کو میرے نبی نے خدیجۃ الکبریٰ کی نشانی ہار دی تھی شادی کے موقع پر، وہی زینب جس کے سر آپ نے اپنی گود مبارک میں رکھا ہوا تھا، وہی زینب جس کو میرے نبی نے کافی دیر تک زخمی حالت میں سینے کے ساتھ لگا کے رکھا تھا۔ توجہ ایمان والے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بی بی رقیہ گئے، میرے نبی کی آنکھوں مبارک سے آنسو روا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عثمان جی یا رسول اللہ، فرمایا رب نے اجازت دی ہے، میرا دل زخمی ہے، میرا دل بڑا دکھی ہے، اور رقیہ کی حالت بڑی نازک ہے، رقیہ بڑی بیمار ہے، اور میں نے رب سے دعا کی ہے عثمان تو یہی رہ جا، میری رقیہ کا خیال کرنا، اور رب سے میں امید رکھتا ہوں، بلکہ مجھے رب نے بتلا بھی دیا ہے، اور تجھے ان مجاہدین کا ثواب اللہ تمہیں عطا کرے گا جو بدر میں میرے ساتھ جا رہی ہیں، ان کا ثواب اللہ تجھے عطا کرے گا۔ عثمان اگر ہم شہید ہو گئے تو تجھے شہادت کا مقام ملے گا، عثمان اگر ہم غازی بن کے واپس مڑ کے آئے اور اللہ نے مجھے بتلایا ہے تجھے بھی بیت المال سے اسی طرح حصہ ملے گا جس طرح یہ مجاہدین کو ملے گا۔ عثمان جتنا ثواب ان مجاہدین کو ملے گا اتنا ثواب تجھے بھی ملے گا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر تجھے میری بیٹی کی خدمت کرنے کا ثواب بھی ملے گا، تیرے علاوہ میری بیٹی کا کوئی خیال کرنے والا کوئی نہیں۔ کاش آج اس کی ماں خدیجہ زندہ ہوتی، عثمان کبھی تجھے یہاں نہ رہنے دیتا۔ عثمان جتنا ماں خیال کرتی ہے اتنا کوئی اور نہیں کرتا، لیکن تیری زوجہ ہے، امید رکھتا ہوں جتنا خیال تم کرتا ہے اتنا کوئی اور نہیں کرے گا۔ توجہ ایمان والے، میرے پیارے پیغمبر جا رہے ہیں اور سیدنا عثمان غنی دروازے میں کھڑے ہیں۔ توجہ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ میرے خامن
امام کو آقا نے روک دیا ہے میری خاطر، نہیں میں کمزور ہے، چرپائی سے اٹھنے کے قابل کوئی نہیں ہے، اتنی بیمار ہے، آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہیں، فرماتی ہیں ربا میں عثمان سے راضی ہوں، اللہ میرا ابا بھی عثمان سے راضی ہے، ربا تو بھی راضی ہو جا۔ توجہ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا یہاں سے قافلہ روانہ ہوا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے تک قافلہ آنکھوں سے اوجل نہیں ہوا، عثمان مدینے کے باغر کھڑے ہوئے ہیں، میرے نبی ہاتھ لہرا لہرا کے فرماتے ہیں عثمان پریشان نہ ہونا، عثمان رب تجھے بڑا اجر دے گا، میں محمد کا آرڈر ہے، میں محمد کا حکم ہے، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اوپر سے آرڈر آیا ہے، اوپر سے حکم آیا ہے، اس لیے میں کہہ کے جا رہا ہوں عثمان خیال کرنا میری بیٹی کو کوئی تکلیف نہ ہونے دینا، خیال کرنا میری بیٹی کا خیال کرنا، میری بے لخت جگر کا خیال کرنا، میری نور نظر کا خیال کرنا۔ توجہ توجہ دولتالے والو، توجہ ایمان والے ہو، عرض کر رہا تھا میرے پیارے پیغمبر آنکھوں سے اوجل ہوئے، عثمان دبے قدموں واپسی آئے، بوجھل قدموں کے ساتھ واپسی آئے، آ کر دیکھا رقیہ کو شدید بخار ہے اور پانی کی پٹیاں رکھنی شروع کر دی۔ توجہ کہتے ہیں اور رقیہ ایک طرف میں تیرا خامد ہوں، اگر دوسری نظر سے دیکھتا ہوں تو میرے نبی کا جگر گوشہ ہے، میرے نبی کی بیٹی ہے، دبانا شروع کیا، بی بی رقیہ کی چیخ نکل گئی، فرمایا عثمان تو میرا سر کا تاج ہے، عثمان تو میرا خامد ہے، تو مجھے دبائے مجھے زیب نہیں دیتا۔ عثمان کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، عثمان کہنے لگے اور رقیہ میں تجھے اس انداز میں نہیں دبا رہا کہ تم میری بیوی ہے، بلکہ میں تو پیغمبر کی نظر سے دیکھ رہا ہوں۔ جاتے جاتے میرے نبی کہہ کر گئے عثمان میری بیٹی کا خیال کرنا، بڑی بیمار بھی ہے، نازک مزاج بھی ہے، نازک طبیعت بھی ہے، ماں کا دکھ بھی اسے بڑا شدید لگا ہوا ہے، خیال کرنا عثمان کوئی اور دکھ نہ دینا۔ توجہ ایمان والے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کوئی خدمت کر رہے ہیں، کبھی کوئی خدمت کر رہے ہیں، کبھی آپ درواز اوپر چھت پر کھڑے ہو کر نظارہ دیکھتے ہیں، بی بی رقیہ کہتی ہے عثمان ذرا دیکھ کر آؤ نا میرے بابا واپسی لوٹ رہے ہیں یا نہیں، ابے کی شدید کمی محسوس کر رہی ہوں، خدمت کے اندر تو کوئی کمی نہیں رہ گئی۔ توجہ توجہ ایمان والے، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، ایک وقت ایسا بھی آیا بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے عثمان جی، فرمایا میرا دل کرتا آج مجھے چھت پر لے جا، کمرے کی چھت پر میں ذرا اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھ لوں نا، میرے پیارے پیغمبر شاید مجھے نظر آ جائیں، میرے ابا شاید مجھے نظر آ جائیں۔ بیٹیوں والو ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے ذرا دیکھو نا، بیٹی کو تکلیف ہو، شدت کی بیمار ہو، تب بھی اسے جب بھی یاد آتا ہے اپنا باپ یاد آتا ہے یا ماں یاد آتی ہے، خیال کرنا اتنا ظلم بیٹی کے ساتھ نہ کرنا کہ اس کو جائیداد سے محروم کر دے، خیال کرنا اتنا ظلم بیٹی کے ذات نہ کرنا جس طرح آج کل کے نظریے میں بات بنی ہوئی ہے کہ بیٹی کے گھر سے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، یاد رکھنا یہ غلط تیری سوچ ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی کا عمل ہے، بیٹی کے گھر جایا کر بلکہ مانگ کر کھایا کر تاکہ اس کا حوصلہ افزائی ہو جائے، کبھی بیٹی کا دل نہ دکھانا، رب کعبہ کی قسم ہے دل زمین پر بیٹی کا دکھے گا عرش برین پر رب ناراض ہو جائے گا۔ تیری اگر کسی حال میں اگر تیری میت پڑی ہوئی ہو، بیٹا وراثت کے کاغذات تلاش کر رہا ہوتا ہے، بیٹا زمین کے کاغذات تلاش کر رہا ہوتا ہے، وہ ایک واحد بیٹی ہوتی ہے جو باپ کی جدائی پر آنسو بہا رہی ہوتی ہے۔ توجہ ایمان والے، بیٹی ہے بیمار ہے، چل بھی نہیں سکتی،
کہتی ہے عثمان ذرا مہربانی کرنا، میں ذرا اپنے بابا کو دیکھ لوں، شاید کہ میرا زندگی کا آخری دن ہو، شاید مجھے اپنے بابا نظر آ جائیں۔ سیدنا عثمان غنی نے اپنی بیوی اور سیدہ رقیہ کو اپنے کاندھے پر اٹھایا اور چھت پر چلے گئے، کافی دیر تک دیکھتے رہے لیکن دور اتنا ہے نظر نہیں آ رہا۔ واپسی آئے نا، توجہ توجہ ایمان والے، رات اس حال کے اندر گزر گئی، تکلیف بڑی شدت کی ہے، بخار بڑا زور پکڑ گیا ہے، نکاہت بڑی ہے، ساری رات گزر گئی۔ عثمان پانی کی پٹیاں کر رہے ہیں، کبھی سر دباتے ہیں، کبھی پاؤں دباتے ہیں، کبھی ٹانگیں دباتے ہیں۔ بی بی رقیہ چیخ کے کہتی ہیں، رو کے کہتی ہیں عثمان کیا کر رہے ہو؟ عثمان کہتے ہیں رقیہ مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، میں اپنے پیغمبر کو زبان دی ہوئی ہے، اس کی لاج رکھ رہا ہوں، تیرا دل دکھ جائے میں عثمان سے گوارا نہیں ہوتا، میں عثمان سے برداشت نہیں ہوگا۔ یہ خدمت کا نظارہ اس انداز کے ساتھ ہے۔ سیدہ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کا وقت گزرا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حالات اس طرح کے ہیں، عثمان فجر کی نماز پڑھ کے آئے، قدم اٹھائے نہیں جا رہے، جو یہ سلام پھیرا واپسی سیدھا گھر آ گئے۔ بی بی رقیہ نے بلایا، فرما عثمان میں رقیہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی عثمان زندگی کے اندر کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی قصور ہو گیا ہو، عثمان مجھ سے تیری خدمت اس طرح نہ ہو سکی ہو جس طرح بیوی خاوند کی خدمت کیا کرتی ہے، بشری تقاضا ہے مہربانی کرنا، میری ان غلطیوں کی طرف نہ دیکھنا، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ عثمان غنی کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا، فرمایا رقیہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہے؟ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ہو سکتا ہے تیری خدمت میں کمی ہو گئی ہو، جس طرح میرے محمد نے مجھے پارت دے کر دی تھی شاید اس طرح میں نے تیری خدمت نہ کی ہو، مہربانی کرنا مجھے معاف کر دینا۔ توجہ توجہ ایمان والیو، بی بی رقیہ کا سر مبارک عثمان غنی کی گود مبارک کے اندر ہے، راز و نیاز کی باتیں چل رہی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بی بی رقیہ فرماتی ہیں عثمان شاید ہو سکتا ہے میں بابے کو نہ دیکھ سکوں، بابے کو میرا سلام بھی کہہ دینا اور کہنا میں رقیہ تم سے راضی ہوں، میں رقیہ تم سے راضی ہوں۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا لی، فرمایا میرا اللہ شاید عثمان حیا کی وجہ سے میرے بابے سے یہ الفاظ نہ کہے، ربا تو قادر قدیر ہے، وہی کا سلسلہ جاری ہے، اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، ربا اگر میری نیکی کوئی قبول ہے میرا اللہ مہربانی کرنا، ربا میری یہ باتیں میرے بابے تک پہنچا دینا، اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا، میرے بابے تک میرا سلام بھی پہنچا دینا، ربا میرے بابے تک میری یہ گفتگو بھی پہنچا دینا۔ عثمان نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، میں اس حال میں دنیا چھوڑ رہی ہوں کہ میں عثمان سے راضی ہوں۔ توجہ توجہ ایمان والے، شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، فرما عثمان اب جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب جدائی کا وقت آ گیا ہے، رب کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے، کہتی اشہد اللہ الہ الا اللہ، ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا، ادھر عزرائیل آئے، روح مبارک پرواز کر گئی، ہاتھ مبارک نیچے آ گیا۔ توجہ توجہ ایمان والے، میرے سیدنا عثمان غنی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازواج مطہرات کو بلایا، غسل ہو گیا، جنازہ عثمان غنی کفن پہنایا گیا، جنازہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا اور قبر کے اندر دفن کر کے واپسی مڑنے لگے۔ ادھر اطلاع ملی میرے پیغمبر بدر سے واپسی مدینہ طیبہ داخل ہو رہی ہے، مسجد نبوی میں داخل ہو رہی ہے، میرے پیارے پیغمبر جو ہی مدینہ میں داخل ہونے لگے میرے نبی نے فوراً پوچھا میرا عثمان نظر نہیں آ رہا؟ جو صحابہ استقبال میں کھڑے تھے میرے نبی نے فرمایا میرا عثمان نظر نہیں آ رہا۔ آقا
رقیہ دنیا سے چلی گئی ہے، اللہ کو پیاری ہو گئی ہے، ابھی ابھی دفن کر کے ہم واپسی آ رہے ہیں۔ عثمان رقیہ کی قبر پہ بیٹھا آنسو بہہ رہا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے اپنا رخ مبارک موڑ لیا اور سیدھے قبرستان کے اندر چلے گئے۔ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ بیٹھ کر میرے پیارے پیغمبر کافی دیر تک روتے رہے، رب سے مغفرت کی دعائیں کرتے رہے۔ فرمایا عثمان مجھے میرے رب نے بتلا دیا ہے رقیہ تجھ سے راضی ہو کر گئی ہے۔ میرے نبی نے عثمان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، توجہ توجہ، میرے پیارے پیغمبر نے عثمان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، عثمان کو اٹھایا، فرما عثمان میں بھی تجھ سے راضی ہوں، میرا اللہ بھی تجھ سے راضی ہے، عثمان پریشان نہ ہو، عثمان غمگین نہ ہو، میری دوسری بیٹی کلثوم بیٹھی ہوئی ہے، چل مسجد نبوی میں اس کلثوم کے ساتھ میں محمد تیرا نکاح پڑھا دوں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ یہاں سے شروع